مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم جی آپ جو صاحب پہلی دفعہ تشریف لائیں وہ تھوڑا سا تعارف ہو پہلے تو بڑی نوازش آپ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علی بھائی کافی عرصے سے نا بابا حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا تھا. جی جی تو آپ کو ایک بار سنا تھا الحمرا میں. اچھا تو اس کے بعد کافی اشتیاق تھا ملنے کا. اچھا تو بابا حضور کے دربار شریف پہ ہی فرمان شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی. تو آپ سے پوچھا کہ علی بھائی کا ایڈریس وغیرہ. تو آپ نے پھر بتایا کہ یہاں پہ جون سا نا محفل ہوتی ہے. تو اسی حوالے سے جون سا نا حاضر ہونے کا آپ کی زیارت کا موقع نصیب ہوا ہے. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس ظہور آپ کو زیارت تھی آپ کی. بلند آواز میں ذرا اونچا. آپ کی زیارت کا اشتیاق تھا. اچھا. تو وہ الحمدللہ ہو گئی ہے. صرف زیارت کا اگر اشتیاق تھا وہ تو ہو گیا. تو کچھ اور کہنے کی بھی اجازت ہے آپ کو؟ جی حضور وہ کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. ہاں جی اس کے بارے میں تھوڑا سا فرما دیں. یہ یہاں پہ سب کے ساتھ موجود ہیں. یہ ڈاکٹر بابا کے کاکے بھی ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہاں کا بھی سلسلہ ہمارے سلسلے سے جڑا ہے. تو یہ مرنے سے پہلے مرنا میں نے سنا تو تھا، لیکن جتنا اچھا ڈاکٹر بابا سے سمجھتے ہیں ہمیں کہ کون مراد ہے. پہلے تو میں وہ بتا دیتا ہوں جو بابا حضور نے ہمیں سمجھایا تھا مرنے سے پہلے. اس کے بعد نہ پھر ڈاکٹر بابا نے جو سمجھا. یہ مولانا روم نے، اب یہ اس محفل پہ مولانا روم کی بھی خاص نظر ہے. تو یہ مولانا روم نے اپنی مثنوی مانوی میں واقعہ لکھا ہے. اس کو میں مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کیونکہ سب نے سنا ہوا ہے. ایک تاجر تھا، وہ چین جانے لگا تو اس نے اپنے سب گھر والوں سے پوچھا کہ میں چین سے کیا تحفہ لاؤں. اس کا ایک پالتو طوطا بھی تھا باتیں کرنے والا میری طرح سے. تو اس نے نا طوطے سے بھی پوچھا کہ تمہارے لیے کیا لے کے. تو طوطے نے کہا کہ جی مجھے تحفہ نہیں چاہیے، بس وہ وہاں جو چین کے طوطے ہیں ان کو میرا سلام کہہ دیں. طوطا بھی لگتا ہے محبت والا تھا، اس نے کوئی چیز منگوائی نہیں، صرف سلام ہی کہا. تو وہ تو اس نے سارے تحفے خرید لیے. آخر میں ایک جنگل میں گیا جہاں طوطوں کا ایک جھنڈ بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں اس نے کہا کہ جی میں بڑی دور سے آیا ہوں اور میرے پاس ایک طوطا ہے، اس نے تمہیں سلام کہا. تو یہ سننا تھا کہ جو طوطوں کا سردار تھا وہ گرا اور مر گیا زمین پہ. اس کو دیکھ کے سارے طوطے جو تھے نا وہ باری باری وہ بھی گرے اور مر گئے. وہ تاجر کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیا ہوگا. میرا وہ گھر آیا تو اس نے سب کو تحفے دیے اور طوطے سے بھی بات کی. طوطے نے کہا جی کہ آپ نے میرا کام کیا. اس نے کہا ہاں جی میں نے تیرا سلام دیا، لیکن اس کے بعد بڑی افسوسناک بات ہوئی، وہ طوطے سارے گر کے مر گئے. یہ سننا تھا کہ وہ جو پنجے طوطا تھا وہ بھی گر کے مر گیا. اور تاجر کو مزید افسوس ہوا. ہے مر گیا تو اس نے اس کو نکال کے باہر رکھ دیا. جب باہر رکھ دیا تو وہ اڑ کے جا کے دیوار پہ بیٹھ گیا. اور تاجر نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا. اس نے کہا کہ وہ جو سردار تھا نا میرا، اس نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے مر جاؤ. تو میں مر گیا تو اب میں آزاد ہوا. تو جو بندہ
اس کی حدیث شریف سے یہ بات آئی ہے، درویشوں نے اپنی طرف سے نہیں نکالی، یہ باقاعدہ ایک حدیث شریف ہے، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھی مولانا رومی کی اور بابا حضور کی، تو اب ڈاکٹر بابا کے بھی کیا ہے، ان کی بات ہے، تو انہوں نے اس کو بڑا آسان کر دیا۔ انہوں نے کہا کسی نے اب بابا سے پوچھا جی کہ یہ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہوتا ہے، نے کہا یہ تو بڑی آسان بات ہے، کا مطلب ہوتا ہے کہ جا کسی تے جا کے مر جا، تو جا کسی تے جا مر جا جو ہوتا ہے نا، وہی بندہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو عاشق ہوتا ہے دنیا میں اور کوئی بندہ بھی مرنے سے پہلے نہیں مرتا، صرف یہ عاشق ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ بابا حضور نے فرمایا کہ سسی کے پاس آیا فرشتہ جان نکالنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ جی میں جان نکالنے آیا ہوں، تمہاری موت کا وقت آیا۔ تو سسی نے کہا کہ جی کیا مذاق کرتے ہو، جان تو پنو لے گیا پہلے ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کھیل ہے اس میں جو ہے نا مرنا مارنا جو ہے نا اس کھیل میں ہوتا ہے، اور کسی کے طریقے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو شریعت والے جو ہے نا، وہ صرف شریعت والے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مرے نہیں ہیں، اور جب مرنے سے پہلے بندہ مر جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ سارا کچھ ہی مر جاتا ہے، میں تو بالکل ہی مر جاتی ہے۔ تو جو صرف شریعت والے ہیں وہ جو آپس میں جھگڑے کرتے رہتے ہیں، اس کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ طریقت میں ان کو کوئی بابا نہیں ملا ہوتا اور وہ مرنے سے پہلے نہیں مرے ہوتے، تو ان کی میں جو ہے نا وہ سارا فساد جو ہے نا ان شریعت والوں نے پہنچایا، ٹھیک ہے۔ جو وہ شریعت والوں کی بات ہو رہی ہے جو طریقت سے محروم، جو محبت سے محروم ہے، جو عشق سے محروم ہے، ان شریعت والوں کی بات، ٹھیک ہے۔ تو وہ رندی کی بات ہو رہی تھی، تو اب وہ زاہدوں کی بات آ گئی۔ ایک اور شعر سن لیں کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ۔ تو یہ درویشوں نے اپنے آپ کو رندے خراب حال کہا ہے، اور شیخ زاہد اور شیخ یہ شریعت والوں کو واحد اور شیخ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شریعت کے خلاف بات کی، وہ درویشوں نے شریعت کے خلاف بات نہیں کی، درویشوں نے ایسی شریعت کے خلاف بات کی ہے جس میں میں نہیں مری تھی، جس میں محبت نہیں ہوئی تھی، جس میں عشق نہیں ہوا تھا، جس میں کوئی آپ کو بابا نہیں ملا تھا، وہ شریعت نے اتنا زیادہ فساد پہنچایا ہے۔ جی ہاں جی، آپ کی اجازت سے علی بھائی جی دو شعر یاد آئے ہیں صوفی کلام کے ہی جو آپ گفتگو فرما رہے تھے نا، جی وہ سندھی شاعرین اردو میں جو کلام ہے ان کے، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے، دونوں عالم کی حقیقت دل کے کاشانے میں ہے، موتو قبل انت موتو ایک نکتہ کھل گیا، وہ مزہ جینے میں نہیں جو کہ مر جانے میں ہے۔ سبحان، بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مر جانا۔